لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لا يورث درهما ودينارا ولكن يورث العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہم دوست احباب کی مجلس ہیں، ہم ساتھیوں کی مجلس ہیں، اور ساتھیوں کی مجلس میں نصیحت وغیرہ نہیں ہوا کرتی. ساتھیوں کی مجلس میں آپس میں تبادلہ خیالات ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں. اس وقت میں نے جو کارگزاری سنی، ماشاء اللہ اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں جتنا ہوتا ہے حق تعالی شان اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، چنتے ہیں. میرے بھائی، اس وقت مجھے دو باتیں خاص طور پر عرض کرنی ہے. ایک ہے فتنہ، اور ایک ہے فتنے کو دبانا، فتنے کو ختم کرنا. فتنہ کی مثال اندھیرے کی ہے اور ہدایت کی مثال روشنی کی ہے. جتنا اندھیرا ہوتا ہے اتنی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. اندھیرا تھوڑا ہے تو 5 نمبر کا وولٹ، 5 وولٹ کا بلب کافی ہو جاتا ہے. اندھیرا بہت زیادہ ہے، 50 وولٹ کا بلب کافی ہو جاتا ہے. لیکن انتہا اندھیرا ہو تو اس اعتبار سے اس وولٹ کتنے وولٹ کا بلب ہونا ضروری ہے. اس وقت ہم آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی گمراہی، نئی شکل میں یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور اس سلسلے میں حق تعالی شانوں نے خود اور بلب ہم کو بنایا ہے. اتنے اجتماعی طور پر اٹھ رہے ہیں، محنتیں بھی اجتماعی طور پر ہو رہی ہے. لیکن ایک بات بہت ادب احترام سے عرض کرنا ہے. ہم لوگ عوام کی اصطلاح میں، اہل علم کی اصطلاح میں علماء کہے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. آپ جانتے ہیں جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کی اولاد، بعد اس کی عورت اس کے وارث بنتے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ تمام سے بہت درد دل کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں. کبھی آپ نے یہ سنا کہ مرنے والے کا موت واقع ہوئی، انتقال ہوا ایک آدمی کا، اس نے بہت ساری چیزیں چھوڑی، لیکن میراث جو تقسیم ہوئی ایک چیز تھی. مکان بھی چھوڑا، دکان بھی چھوڑی، زمینیں بھی چھوڑی، پلاٹ بھی چھوڑے، اور اسی طرح روپیہ بھی چھوڑا، پیسہ بھی چھوڑا، فرنیچر بھی چھوڑا، سامان بھی چھوڑا، سونا بھی چھوڑا، چاندی بھی چھوڑا، زیورات بھی چھوڑے، بہت ساری چیزیں اس نے چھوڑی. لیکن چھوڑنے کے بعد جب میراث تقسیم کی گئی، ایک دو چیز کی تقسیم کی گئی، باقی چیز کی نہیں تقسیم کی گئی. یہ تقسیم صحیح ہوگی؟ ہر وارث یہ کہے گا اگر بڑے بھائی نے میراث تقسیم کی اپنے باپ کی اور زمین میں سب کو حصہ کر کے دے دیا، دکان میں سب کو حصہ کر کے دے دیا، لیکن اور ساری چیزوں کو باقی رکھا، تو ہر وارث یہ اعتراض کرے گا کہ بھائی باپ نے صرف زمین اور دکان نہیں چھوڑی، باپ نے تو بہت ساری چیز چھوڑی ہے. اگر وہ بڑے بھائی نے ان لوگوں کی بات سن کر باپ نے جتنی چیزیں چھوڑی ہیں ایک چیز چھوڑ کر سب چیزوں کی تقسیم کی، باندھوں کے پیسے چھوڑے تھے، روپے چھوڑے تھے، 1 لاکھ روپے کی رقم، اس 1 لاکھ روپے کو الگ کر دیا.
اس کے علاوہ زمین کو تقسیم کیا، دکان کو تقسیم کیا، روڈوں کو تقسیم کیا، سونا چاندی کو تقسیم کیا، فرنیچر کو تقسیم کیا، جتنا سامان تھا سب کو تقسیم کیا. 1,00,000 روپے نے اس کو چھوڑ دیا، وہ تقسیم نہیں کیا. تھوڑا سا اس پر راضی ہو جائیں گے کہ ہمیں بہت ساری چیز ملی ہے، تقسیم ہو گئی، تھوڑا سا بھی راضی نہیں ہوگی. اور شریعت اسلام کی اس پر راضی نہیں ہوگی. شریعت بھی یہ کہتی ہے اور ورثہ بھی یہ کہیں گے کہ باپ نے جتنی چیز چھوڑی ہے ساری چیز میں ورثہ کا حق ہے. اگر 10 چیز چھوڑی ہے اور 9 چیزوں کی تقسیم ہوئی، ایک باقی ہوئی، تو ابھی میراث مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوئی ہے. ایک چیز میں ابھی میراث باقی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرات علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء وراثت میں درہم اور دینار کو نہیں چھوڑتے، علم کو چھوڑتے ہیں. یہ علم کیسا لفظ ہے؟ علم سے مراد خالی علم نہیں ہے، علم سے مراد علم بھی ہے، علم سے مراد عمل بھی ہے، علم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالی شان نے جتنے اوصاف عطا فرمائے تھے، جتنے کمالات عطا فرمائے تھے، جتنی خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہ ساری چیزیں اس علم میں شامل ہیں. اور تعالی شان نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جہاں بہت ساری خوبیاں، بہت سارے کمالات عطا فرمائے، وہاں ایک بہت بڑا کمال اور وصف عطا فرمایا تھا امت کا ڈر. تو اگر ہم وارث ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے اندر علم آئے ہیں، ہم وارث ہیں اس اعتبار سے کہ کچھ اعمال ہیں، ہم وارث ہیں اعتبار سے کہ کچھ خوبیاں ہیں، کچھ کمالات ہیں، لیکن اگر درد باقی ہے تو جس طرح شریعت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک چیز کی تقسیم نہیں کی، ساری کی تقسیم کرتی کافی ہو جائے گی، اور ورثہ بھی اس پر راضی نہیں ہوں گی کہ 9 چیز کی تقسیم کرنی ہے، باقی کافی ہو جائے گا. میرے بھائی انبیاء علیہ السلام نے جہاں علم کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو میراث میں چھوڑی ہے، اس میراث میں امت کا درد، امت کا غم، یہ بھی آپ کی میراث میں ہے. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما چکے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. اس خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، ہم زکات نہیں ادا کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی آدمی زکات میں ایک رسی دیتا تھا، اگر آپ اس رسی کا انکار کرے گا تو میں اس کے وصول کرنے کے لیے اس سے جہاد کروں گا. اور اتنا سخت رویہ اختیار فرمایا کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمیں چھوڑ کر ہمارے اندر چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں ایک حکم کی خلاف ورزی ابوبکر برداشت نہیں کرے گا. اينقص في الدين وانا حي، دین میں ایک چیز کی کمی ہو، دین میں ایک چیز کا نقصان ہو اور ابوبکر زندہ رہے، یہ درد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں یہ جو امت کا درد تھا، شریعت کا درد تھا، شریعت کی تعلیم اور تحفظ کا درد تھا، یہ درد کہہ رہا ہے اینقص فی الدین وانا حی، یعنی دین میں کمی آئے، دین میں نقصان آئے اور اس حالت میں ابوبکر زندہ رہے. میرے بھائی بہت بڑی ضرورت اللہ نے ہمیں الحمدللہ انبیاء علیہ السلام کی میراث میں سے کافی حصہ عطا فرمایا ہے. ایک ضرورت ہے کہ اس وقت میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں میں محسوس کر رہا ہوں، وہ درد کی ہے، امت کا درد، امت کا غم، امت کا فکر. اور میرے بھائی دیکھیے
ہم اہل علم ہم بھائیوں کے مشورے سے جو بھی شکل وجود میں آئے گی اور جتنی بھی شکل وجود میں آئے گی یہ ساری شکلیں ہیں. ان شکلوں میں روح ڈالنے والی چیز, ان شکلوں میں قوت پیدا کرنے والی چیز, ان شکلوں میں طاقت پیدا کرنے والی چیز, ان شکلوں کو مؤثر بنانے والی چیز یہ انسان کا درد ہے, انسان کا فکر ہے, انسان کا غم ہے. بظاہر ایک شکل مشورے سے وجود میں آئے, دیکھنے کے اعتبار سے, سوچنے کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے ہماری عقل یہ کہے کہ یہ مؤثر نہیں ہوگی. مشورے سے ایک شکل وجود میں آئے, طریقہ وجود میں آئے, سارے بھائیوں کی عقل لگے کہ یہ ہمارے اس علاقے میں, ہمارے اس ماحول میں مؤثر نہیں ہے. میرے بھائی یقین رکھیے ایک نہیں 10 شکلیں آ جائیں. اگر ان شکلوں میں روح پیدا ہو گئی, ایک شکل وجود میں آئی, اس میں روح پیدا ہو گئی, انشاءاللہ وہ شکل اللہ تعالیٰ اس کو مؤثر بنا دیں گے. چاہے دیکھنے کے اعتبار سے اس شکل کی کوئی اہمیت نہ ہو, کوئی قدر نہ ہو, کوئی حیثیت نہ ہو, لیکن اگر درد دل ہے اللہ تعالیٰ اس درد دل کی بنیاد پر اس شکل کو ایسی مؤثر بنائیں گے, ایسا اثر ڈالیں گے کہ ماحول کو پلٹنے کے لیے وہ قابل ہے. اور میرے بھائی ہمارا پورا طبقہ مل بیٹھ کر 10 شکل اختیار کرے, 10 طور طریقے اختیار کرے, لیکن اس کو چلانے کے لیے جس روح کی ضرورت ہے, اس کو چلانے کے لیے جس بنیاد کی ضرورت ہے, اگر وہ پاور اور طاقت اور قوت نہیں ہے تو میرے بھائی شکل رہے گی, مؤثر ثابت نہیں ہوگی. اور میں ایسے ہی بات نہیں تھا, تاریخ کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. اسی زمانے میں ہمارے ہندوستان میں قادیانیت کا فتنہ اٹھا. اس قادیانیت کے فتنے کی سرگوئی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا, اپنے بندوں کو چنا. میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ جس فکر کو لے کر اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں, یقین مانیے آپ آئے نہیں ہیں, اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے, آپ کا انتخاب فرمایا ہے. تو اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ فتنہ اٹھا, حق تعالی شان نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا. انتخاب کے لیے اللہ کے یہاں طلب مقصود ہے, طلب مقصود ہے, درد مقصود ہے. عربی کے اندر جتنا درد ہوگا, جتنی طلب ہوگی, جتنی طلب ہوگی, تعالی شان اس کی شان نشان فیصلے فرمائیں گے, اس کی کامیابی کی شکلیں بنائیں گے اور پیدا کریں گے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جامعہ شاہدیر میں پڑھاتے تھے. چھٹیوں میں گھر گئے, تربیت چل رہی تھی آگے, مدرسے کے کھلنے کا وقت آیا تو سامان سفر تیار کیا اور دیر گاہر کا ارادہ کیا. اسی زمانے میں یہ اطلاع ملی کہ بھاولپور کی فوج میں قادیانیت کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, اور اس مقدمے کے اندر مدعی کی حیثیت سے یا مدعی کی حیثیت سے, طبیب کی حیثیت سے علماء کی ضرورت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمٰن نے اپنا ارادہ ملتوی کر کے بدل دیا, اور ارادہ ملتوی کرنے کے بعد بجائے ڈھابر کے سفر کی تیاری کی بھاولپور کی, اور بھاولپور پہنچے. اتفاق جمعہ کا دن تھا. لوگوں نے کہا حضرت جمعہ سے پہلے خطاب فرمائیے, تو خطاب میں حضرت نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ جس وقت سے اس فتنے کی سرگرمیاں اور اس فتنے کی کارروائی اور اس فتنے کی شاخصیں کانوں میں پڑی ہیں, انور شاہ کی نیند ختم ہو چکی ہے, انور شاہ کا چین اور سکون ختم ہو چکا ہے, اور فکر کا یہ عالم ہے, ذوق ہے, بڑھاپا ہے, اور ایسی مسلسل بیماریاں ہیں کہ یہ کے بعد فکر وہ بڑھ رہی ہے, سفر کی ہمت نہیں ہے. جیسے ویسے ڈھابر کا ارادہ کیا تھا, اور وہ بھی ملتوی کرنے کا ارادہ کیا کہ اب ملتوی کروں گا. یہاں اس بات کی اطلاع ملی کہ قادیانیت سے سر اٹھایا ہے,
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. میں ارادہ کیا اس نیت سے کہ میرے اعمال سارے سیاہ ہے، میری نجات کے لیے صرف یہی عمل ہے کہ چند اوراق ان فتنے کی سرکوبی کے لیے میں تیار کروں اور مقدمہ بھاولپور میں اس کو پیش کروں. کیا بڑی ہے اللہ کی ذات سے کہ میری مغفرت کے لیے یہی کافی ہو جائے. اور فرمانے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے جبال علم ہیں، محدث کبیر ہیں، امام المحدثین ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں جب فتنے کا وقت ہوتا ہے فتنے ابھرتے ہیں اور فتنے کا جب علم ہوتا ہے تو بے چینی اور برقراری کا یہ عالم ہے، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دل میں گڑ رہے ہیں اور اسی گڑن سے وہ سفر کر رہے ہیں. تاریخ نے اس بات کو معقول کیا، مقدمہ چلتا رہا، سوال جواب ہوتے رہے. اس طرف کی بنیاد پر، اس طرف کی بنیاد پر حق تعالی شانہ نے علامہ انور شاہ کی زبان سے ایسا حق جاری فرمایا کہ سارے دلائل قادیانیت کے ایک طرف نظر کے دھرتے رہے اور جج نے یہ فیصلہ کیا کہ انور شاہ کی دلیلیں قوی ہیں، مضبوط ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. میرے بھائی بوڑھا آدمی ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، صبر کی طاقت نہیں رکھتا ہے، صبر کا ارادہ کرنے کے بعد ملتوی کر رہا ہے، لیکن دل میں درد موجود ہے، درد موجود ہے. جب اس درد اور درد کو حق تعالی شانہ قدر فرماتے ہیں تو دیوبند سے بھاولپور پہنچاتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کے لیے ان کو نمونہ بناتا ہے. حق تعالی شانہ ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہے، حق تعالی شانہ ہماری نقل و حرکت کے محتاج نہیں ہے، وہ بہت بڑے قدردان ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو ہماری سعادت ہے کہ فتنوں کی سرکوبی اللہ تعالیٰ نے جس وقت مقدر کی ہے، جس بھائی کے ذریعے سے مقدر کی ہے، انشاءاللہ وہ ہو کر رہے گی. سعادت ہماری یہ ہے کہ بجائے دوسرے کے ہم استعمال ہو جائیں. نیک بختی یہ ہے کہ بجائے دوسروں کی انتخاب ہمارا ہو جائے. کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ اس حق کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمیں چن لے. میرے بھائی یہ انتخاب دل پر ہوتا ہے، یہ انتخاب طلب اور طرف پر ہوتا ہے. یہ تاریخ کی ایک مثال ہے. میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے دینی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہماری ہے کہ ہم اپنے دل میں امت کا درد پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں گا دعوت و تبلیغ کی مطلب حرکت، اس کی کامیابی، اس کی حفاظت، اس کی ضرورت آج کون مسلمان ہے جو اس سے واقف نہیں؟ الحمدللہ اس کی ضرورت بھی سب محسوس کرتے ہیں، اس کی حفاظت کو بھی محسوس کرتے ہیں. کیا یہ کام ایسے وجود میں آ گیا؟ حق تعالی شانہ کو اس دور میں اپنے دین کی حفاظت مقصود تھی. یہ دین کی حفاظت ہو کر رہنے والی تھی. اللہ نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا. اگر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھو ہر چیز کی بنیاد اللہ کا فضل ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اسباب کے دائرے میں اگر ہم کہتے ہیں انتخاب کی بنیاد جہاں اللہ کا فضل ہے، دنیا دار الاسباب ہے. اسباب کے درجے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی دلی درد اور دلی کوڑن ہے. بستر پر ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، بے چینوں بے قرار ہیں. اہلیہ پوچھتی ہیں کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کی نیند کو حرام کر دیا ہے، کس چیز نے آپ کو بے چینوں بے قرار کر دیا ہے، کیوں آپ سو نہیں رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ نے جو امت کا درد مجھے دیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ مجھے مل جائے تو جس طرح میری نیند غائب ہو گئی ہے تیری نیند غائب ہو جائے. میرا چین و سکون جس طریقے سے ختم ہو گیا ہے تیرا چین و سکون تو ختم ہو جائے. اور جس طریقے سے میں امت کے درد پڑھ رہا ہوں تو بھی اسی طرح کر کہہ سکتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے. سارے کام اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں. اسباب کی دنیا میں اب تعالی شانہ نے انتخاب فرمایا. حضرت مولانا الیاس صاحب اور میں تو یہ کہوں گا اللہ نے درد بھی کوئی اللہ نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے درد پیدا فرمایا اور اس درد کی بنیاد
بنیاد پر حق تعالی شانہ نے ان کا انتخاب فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا کام ایسا شروع فرمایا، ایسا جاری فرمایا، دنیا کے چپے چپے میں جہاں سورج شروع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کام کو آسانی میں پہنچایا ہو۔ یہ ایک آدمی کی طلب ہے، ایک آدمی کا درد ہے، ایک آدمی کی گوڑ ہے، ایک آدمی کا فکر ہے، جس طریقے سے بے چینوں کے قراری اس بے چینی اور بے قراری کی بنیاد پر اللہ اس کے نتائج کو ایسے عام کرتے ہیں، ایسے عام کرتے ہیں کہ دنیا اس تحریک سے فائدہ اٹھائے۔ آپ یاد رکھیے اس بستی میں یہ اتنا اٹھا ہے، حق تعالیٰ کے علم میں حق تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہاں سعادت ہماری ہے کہ کام ہم آ جائے، نیک وقت کی ہماری انتخاب ہمارا ہو جائے، لیکن یہ انتخاب کس چیز پر ہوگا؟ یہ انتخاب غیر دین پر ہوگا، یہ انتخاب طرف پر ہوگا، یہ انتخاب طرف پر ہوگا، یہ انتخاب بے چینی اور بے قراری پر ہوگا۔ میرے خیال چیز بے چینی اور بے قراری ہے۔ ہمارے قریب میں، ہمارے اکابر میں حضرت عبد مولانا مفتی سید الرحیم صاحب لاشوری شیخ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان کی دامن کرتا جو ان کے بارے میں تعریف فرماتے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی ہے، تنہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کتابوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن درد ہے، فکر ہے کیا امت مسلمہ کسی باطل فرقے کا شکار نہ ہو۔ ان کے زمانے میں ہمارے اس علاقے میں رضا خانیت نے سر اٹھایا، ہمارے اس علاقے میں مولویت نے سر اٹھایا، ہمارے اس علاقے میں غیر مقلد نے سر اٹھایا، بالکل اٹھایا سر۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی کسی تحریک کی اطلاع ان کے کانوں میں پڑی، ایسے بے چینوں پہ قرار ہو جاتے تھے، ایسے بے چینوں پہ قرار ہو جاتے تھے کہ اس کے لیے درد فکر اللہ کی طرف رجوع، اسباب کے درجے میں جو کام کرنا ہے اس کو کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں جب تک حضرت کا رجوع رہا، جتنی بھی تحریکیں ہوگی یا تو پرتنے سے پہلے وہ ختم ہو گئی یا رجوع میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کا صفائی مجھے بتانا ہے۔ فتنے اٹھیں گے، فتنے آتے رہیں گے، قیامت سے پہلے فتنوں کی بھرماروں کی بارش کی طرح آئیں گی، لیکن اس فتنوں کی سرگوئی کے لیے اللہ اپنے بندوں کا انتخاب بھی فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ نے انتخاب کا ہے، در ہمیں ضرورت ہے اس انتخاب کا جو ظاہری سبب ہے چھوڑنا اور درد، ہم کو چھوڑنا اور درد اپنے اندر پیدا کریں۔ اور میرے بھائی اللہ اپنے دین کی حفاظت پر آتے ہیں تو یاد رکھیے، میں بہت معصومانہ انداز میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ علماء کے محتاج نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے علماء کے محتاج نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے عوام کے محتاج نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے انسانوں کے محتاج نہیں ہے۔ اب تعالیٰ جب اپنے دین کی حفاظت کے لیے آتا ہے تو پرندوں اور چرندوں سے حفاظت کرواتا ہے، بلکہ وہ تو ہے اس کی شان والا ہے کہ جب اپنے دین کی حفاظت کے لیے آتا ہے تو اپنے دشمنوں سے دین کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ چنگیز خان کی تاریخ پوری اس بات پر شاہد ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ جب کسی آدمی کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سبب کے طور پر کس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ آج کردم ایک ملک کا ایک پائے تخت ہے پاٹ نگر، وہاں کا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک امام صاحب تھے اور امام صاحب کا 11 سال کا لڑکا تھا۔ امام صاحب اور ان کے لڑکے کا ہر جمعہ کا یہ معمول تھا۔ دیکھو اتنے اٹھ رہے ہیں، آدمی اپنی سوچ سے ایک شکل بناتا ہے، کامیابی اس سے ضروری نہیں، ہاں اگر شکل بنانے والے کے دل میں پھڑن ہے، ضرب ہے، درد ہے، بے چینی اور بے قراری ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اس شکل کو مرتب بنا دیتی ہے، آدمی کو متاثر کر دیتی ہے، ہدایت کو پہنچا دیتی ہے اور انسان کو ہدایت سے ہمکنار کر دیتی ہے، شکل کوئی بھی ہو آپ اس کے مشورے سے۔
لیکن روح اس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ روح کی وجہ سے وہ شکل کامیاب ہوگی۔ تو امام صاحب ہیں، امام صاحب کا 11 سالہ بچہ ہے، ان کا معمول کیا ہے؟ معمول یہ ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد باپ اور بیٹے چھوٹا سا ایک کتاب تھا الطریق الی الجنہ، ایک چھوٹا سا کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹا سا کتاب وہ کتاب ان کی مادری زبان میں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہر جمعہ کا معمول، ایک علاقے کو لیا، ایک محلے کو لیا، ایک بستی کو لیا، دوسری بستی کو لیا، ہمیشہ کا معمول ہے۔ مجھے بتانا کیا ہے؟ مجھے اس واقعے سے بتانا ہے کہ شکل سے کچھ نہیں ہوتا، شکل کی روح کسی شکل سے بھی مٹائے انشاءاللہ وہ شکل کامیاب ہے، اور شکل دسی ہو آدھا سے آدھا ہو، روح کی کمی ہے تو اس شکل کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چنانچہ چند جمعہ کا یہ معمول رہا، ایک جمعہ کو ایسا ہوا آسمان پر بادل بہت زیادہ چھا گئے اور بارش کی امکان ہو گئے، یہاں تک کہ جمعہ کا وقت قریب آنے لگا اور بارش شروع ہوئی۔ جمعہ کی نماز ہوئی اور خوب بارش ہوئی، اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی بارش برس گئی۔ بیٹے نے حسب معمول اس کتاب چون کے پڑھنا تیار کیے اور اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ والد صاحب وقت ہو چکا ہے، ہمیں کتاب چون کی تفصیل کے لیے نکلنا ہے۔ والد صاحب نے کہا بیٹے ہر جمعہ کو ہم جاتے ہیں، ایسا کرو آج بارش بہت زیادہ ہے، فضا میں ٹھنڈی ہے، آج کے بجائے آئندہ جمعہ کو چلے جائیں گے۔ بیٹے نے کہا ابا جان واقعی میں بارش بہت زیادہ ہے، فضا میں ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہے، کتاب کے بھی بھیجنے کا امکان ہے، ہمیں بھی سردی لگنے کا امکان ہے، لیکن ابا جان کتنے سارے اللہ کے بندے ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ بچہ کہہ رہا ہے 11 سال کہ کتنے سارے بندے ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ باپ نے کہا کہ واقعی صحیح بات ہے لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جنگا چلا جاؤں۔ باپ نے بیٹے کے جذبے کو دیکھا، جذبے کی قدر کی اور قدر کرتے ہوئے دعائیں دیتے کہا بیٹے اللہ کے نام لے کر نکل جا، اللہ تیری مدد کرے۔ بچہ نکل گیا، تیز بارش ہو رہی ہے، اپنے ہاتھ میں جو برتن ہے اس کی کتابیں تقسیم کر رہا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے لوگ کم ہیں، پھر بھی تلاش کرتے کرتے وہ کتاب تھماتا رہا۔ اخیر میں ایک عادت رہ گیا، کتاب صحیح رہ گیا، اور جن کو دینا تھا سب کو دے دیا، اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بچے کا جذبہ یہ ہے کہ یہ کتاب کا ایک باقی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ملے میں اس کو یہ کتاب کا پہنچا دوں۔ نظر دوڑائی چلتا رہا، کوئی نہیں ملا۔ دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک گھر نظر آیا، جھونپڑی نہیں گھر نظر آیا۔ دروازے پر گیا اور دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کھٹکھٹانا شروع کیا، کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ کھٹکھٹاتا رہا۔ جب بہت زیادہ کھٹکھٹانا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت اندر سے نکلی۔ 11 سالہ معصوم بچے کو دیکھا تو کہا بیٹے کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ امی جان میرے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میرا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، میرا اللہ آپ کا خیال رکھتا ہے، میرے اللہ نے مجھے اپنا پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ پیغام لے کر میں آیا۔ اور اداسی ہوئی، چھوٹا بچہ ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، میدان میں خون اور ٹھنڈک ہے، اور یہ بچہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، اور عورت غیر مسلمہ ہے۔ لے لیا بچے کو، کتابچی کو لے لیا، اندر گئی۔ دوسری جمعہ کا دن آیا، ایک ہفتہ ہو گیا۔ جب دوسری جمعہ کا دن آیا
وہ عورت بھی مسجد میں داخل ہوئی. جیسے ہی امام صاحب نے خطبہ دیا, نماز سے فارغ ہوئے, اور ان گڑیا کھڑی ہوئی, اور گڑیا کھڑی ہو کر کہنے لگی, میرے بھائیوں, میں تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. تم مجھے نہیں پہچانتے, میں تمہیں نہیں پہچانتی. اس مسجد میں میرا زندگی میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. میں ایک عورت ہوں, بوڑھی عورت ہوں. میرے شوہر کا قریب زمانے میں انتقال ہو گیا ہے. شوہر کے انتقال کی وجہ سے میری زندگی اجیرت بن چکی ہے, پریشان کن بن چکی ہے, حیرانی اور پریشانی میں ہوں. پیسے کی کمی نہیں, مال و دولت کی کمی نہیں. شوہر کا بڑے تھے اور کوئی سہارا نہیں تھا. شوہر کے انتقال کے بعد پریشان, اور پریشانی میں ایسی مبتلا ہوئی کہ آج میں نے ارادہ کر دیا کہ گھر کے اوپر کے حصے میں نے چھت پر ڈنڈا رکھایا اور اپنے گلے میں اس کو ڈالا, اور قریب تھا کہ جس کرسی پر بیٹھی تھی اس کرسی سے نیچے اتروں تاکہ وہ حالت میں پھنسے اور میری موت واقع ہو جائے. میں نے گلے میں بندہ ڈال دیا. ابھی میرے نیچے اترنے کا ارادہ تھا کرسی سے, اور ٹھٹانے کی آواز آئی. کوئی ہوگا, دوبارہ پھر ٹھٹانے کی آواز آئی. میں نے کہا کوئی ہوگا. جب بار بار ٹھٹانے کی آواز آئی تو میں نے وہ بندہ نکال دیا. دیکھوں کون ہے. میں نیچے آئی, اور نیچے آنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین صورت معصوم بچہ میرے سامنے آیا, اور میرے سامنے آنے کے بعد کہنے لگا, امی جان, میرا خدا آپ سے محبت کرتا ہے, میرا خدا آپ کا خیال رکھتا ہے, اور میرے خدا نے اپنا پیغام دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اس جملوں نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں کتاب لے کر اندر پہنچی, اور میں اندر پہنچ کر اللہ کا پیغام پڑھنے لگی. کہاں کے تھوڑا حصہ پڑھنا شروع کیا, اور واقعی میں میرے دل میں گواہی دی کہ تو غلطی ہے, چاہے اسلام سے داخل نہیں ہوئی ہے, اللہ کی غلطی ہے. اللہ تجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں, اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. کیا تھا, میں نے ارادہ بدل دیا. ارادہ بدلنے کے بعد اس میں طریقہ اسلام میں داخل ہونے کا لکھا تھا, میں نے اسلام کو قبول کیا. آج میں اس خوشخبری دینے کے لیے آئی ہوں کہ میں جہنم کا ایجنٹ بننے والی تھی. اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا. اس چھوٹے سے بچے نے جہنم کے دروازے سے ہٹا کر مجھے جنت والا یہ دروازہ دکھلایا. اے لوگوں, گواہ لو, میں اس کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. جب یہ بات سنی تو ساری مسجد کے مسلم چیخ مار کر رو رہے تھے. باپ اٹھے, اپنے مسلح سے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے خوب دعائیں دی. اور پھر باپ نے یہ کہا, اس واقعے میں کتنا بڑا سبق ہے. ایک 11 سالہ بچہ اللہ کی ایک وہ بندی جو اسلام سے دور تھی, اس کی طرف نے نہ بارش کے موسم کو دیکھا, نہ ٹھنڈی کو دیکھا, نہ اپنے بھیڑنے کو دیکھا, نہ اپنے آرام اور راحت کو دیکھا. سب کچھ قربان کر کے اس اللہ کی بندی کے گھر پہنچا. اللہ نے اسی طرف کو اس کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا. میرے بھائی, ہم کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, اللہ ہمیں صحیح طرح بتا کرنا ہے, صحیح طرح بتا کرنا ہے. اور میرے بھائی, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں, پھر میں اپنے بھائی سے عرض کروں گا. غلط اور غلط سادگی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. مولوی صاحب بہت تعریف کر دیا, بہت آرام کر دیا, بہت کھانے کھا لیے, بہت بستر نرم بستر پر سونا سو لیا, بہت سیر و تفریح کرنا کر لیا, دل کے چونچلوں کو پورا کرنا بہت کر دیا. دین کے نام پر بھی صحیح. اب وقت آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دشمنان دین کی محنت پر,
دین سے دور ہو رہا ہے، دین سے نکل رہا ہے، اب بھی اگر تمہارا تعیش ختم نہیں ہوا، ابھی تمہیں اچھے کھانے کا شوق ختم نہیں ہوا، اچھے پہننے کا شوق ختم نہیں ہوا، اپنے آپ کو سنوارنے کا شوق ختم نہیں ہوا، تو امت کے افراد جنت سے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور ہماری عیش بستی اب بھی اگر چال نہ رہی ہو، ہمارے اندر انقلاب کا کوئی مادہ پیدا نہ ہو رہا ہو، طلب اور طلب کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو رہی ہو، آخر کون سا وقت آئے گا کہ ہمارا مردہ دل امت کے لیے بیدار ہو جائے گا اور ہماری زبان سے بھی یہ نکلے امتوں کے دین والا اس دین میں روشنا پیدا ہو، اس دین میں کمی پیدا ہو، اس دین کا ایک فرد دین سے خارج ہو رہا ہو، اور ہم اپنی بستی میں اپنی عیاشی میں مت ہو، بلکہ میں بہت ادب کے ساتھ ٹھنڈے دل سے کہوں گا، اگر میرا تعلق دعوت سے ہے تو دعوت کے کام پر مطمئن، اگر میں بخاری پڑھاتا ہوں بخاری پڑھانے پر مطمئن، اگر میں خاندانی ہوں اللہ کہنے پر مطمئن، اور سارے نقشوں کا حاکموں کی سب چیز سے ہٹ کر ہمارا بھائی اسلام سے دور ہو رہا ہو، میرے بھائی علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث جو ڈاکٹر کے جامعہ میں بخاری پڑھاتا تھا، جب بجلی کی حقیقت کو پہچانا تو صبر کو منتقل کر دیا، حالات کے آنے سے آدمی مشوروں سے اپنے بڑوں کی رہنمائی میں، اپنے بڑوں کی رہبری میں نظام کو آگے پیچھے کر کے اپنے اندر درد پیدا کر کے ہر شکل کو اختیار کر سکتا ہے اور امت مسلمہ کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے اسباب مہیا کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ درد پیدا کیسے ہوگا؟ واقعی میں کام تو درد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس درد کی دنیا پر ہمیں بہت نوازیں گے، لیکن یہ درد پیدا کیسے ہوگا؟ میرے بھائی درد پیدا ہوتا ہے اہل درد کی نقل کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندگی کے سارے شعبوں کے گزارنے میں، سنت کا مفہوم ہمارا نہیں تو یہ سمجھتے ہیں نماز سے پہلے بھی سنت کو پڑھ کر سنت ادا ہو گئی، نماز کے بعد بھی سنت کو پڑھ کر سنت ادا ہو گئی، کھانے پینے سے پہلے بھی سنت کو اپنا لیا سنت ادا ہو گئی، امامہ باندھ دیا سنت ادا ہو گئی، فلاں کام کر کے سنت ادا ہو گئی، کوئی دورہ نہیں، جس عمل کو کیا سنت ادا ہو گئی۔ لیکن کامل سنت کسی کا نام ہے؟ کامل سنت تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے شعبوں کی حفاظت کے لیے جتنی نقل و حرکت کی ہے، ان ساری نقل و حرکت میں نبی کے طریقوں کو پیدا کرنا، نبی کے طریقے کی نقالی کرنا۔ نبی کی شان ہے راتوں کو امت سوئی ہوئی ہے، نبی اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کہہ رہا ہے، امت آرام میں پڑی ہوئی ہے، اور نبی کا حال یہ ہے کہ ایک ایک امتی کی فکر کر رہے ہیں۔ وہاں صحابہ تو ماشاءاللہ صحابہ تھے جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، آپ نے حیات الصحابہ میں وغیرہ پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ ایک تو چکر لگانا ترتیب پر کہ ہماری ترتیب ہے، ترتیب نہیں درد پر، درد ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، درد ہمیں عیاشی کرنے نہیں دیتا، درد ہمیں راحت اٹھانے نہیں دیتا، درد ہمیں آرام کی شکلوں کو چھوڑنے نہیں دیتا، نہیں، درد ایسی چیزیں ساری چیزوں کو قربان کر دے گا، اس کے سامنے تو ایک ہی بات ہوگی، میرے آقا کا لایا ہوا دین میرے آقا کی امت کے ایک فرد کی زندگی میں آ جائے، جو ہمیں دور ہے وہ قریب ہو جائے، جو قریب ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ یہ درد جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تو میرے بھائی کام مشکل ہے۔ درد پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ساری زندگی میں اتباع، ساری زندگی میں اس کو اپنانا۔ میرے نبی کھانا کھاتے تھے وہ سنت تو ہمیں یاد ہے، میرے نبی اپنے امت کے لیے کیسے ہوتے تھے وہ ہمیں یاد نہیں، میرے نبی پانی کس طرح پیتے تھے وہ تو ہمیں یاد ہے، میرے نبی نے پیٹ پر پتھر کس طرح باندھے وہ ہمیں یاد نہیں، میرے نبی سوتے کس طرح ہے وہ تو یاد ہے، سرما کس طرح لگاتے تھے وہ تو یاد ہے، میرے نبی امتی کے لیے تڑپ تڑپ کر آنسو بہاتے تھے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ ساری نقل و حرکت ہمارے اندر دردوں کو پیدا کرے گی، اور اس درد کے بعد مشورے سے جو شکل ہوگی دیکھنے کے اعتبار سے معمولی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو درد کی قوت ہے، جو درد کی طاقت
علامت ہے. انشاءاللہ وہ درد کی طاقت ہر برے نقشے کو، ہر بری تحریک کو، ہر برے فتنے کو انشاءاللہ اس طریقے سے دور کر دے گی. جس طرح سیلاب میں پانی آتا ہے تو اوپر کچرا ہوتا ہے، پانی چلا جاتا ہے، کچرا ختم ہو جاتا ہے، نسے منسیا ہو جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا. اس وقت اہل علم کو سب سے بڑی ضرورت اپنے اندر درد دل کے پیدا کرنے کی. یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ہٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو ان باتوں کو اوپر عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے توفیق نصیب فرمائے. میں اپنے اہل علم سے ادب کے ساتھ یہ مشورہ بھی دوں گا، ہمارے بزرگوں کی کتابیں، ان کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے. ایک ہے حیاتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہمارے اکابر کی کتاب ہے باغا سراغ زندگی. ہمارے اکابر کی کتاب ہے تاریخ دعوت و قسیمت رحمۃ. ان کتاب کو پڑھے تاکہ معلوم ہوگا کہ فتنوں کے دور میں اللہ نے کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا. فتنوں کے دور میں اللہ نے اپنے رب کو اپنے خدا سے کس طرح قوی کیا اور خدا سے تعلق اور ربط قوی کرنے کے بعد ان مختلف فتنوں کا کس طرح مقابلہ کیا. میرے بھائی ان چیزوں کی طرف اگر ہماری توجہ مبذول ہوئی اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ اس بستی کے رہنے والے ہم علماء ہیں، ہم درد اور فکر اس بات کا رکھتے ہیں، ایسا درد اپنے اندر پیدا کریں گے کہ جب تک یہ فتنہ کلی طور پر ختم نہیں ہوگا ہماری راحتیں، ہمارے آرام، ہمارے تعلیم سب کو ہم الوداع کرتے ہیں. اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں سوئیں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں کھائیں گے جب تک یہ فتنے اللہ تعالیٰ اس درد کی بنیاد پر اس کو سفایا نہیں. دیکھو کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے اور کہنے والا سب سے پہلے اس کا مخاطب بھی میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ درد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شان کو آپ کو بھی یہ درد عطا فرمائے. بہت بڑی قربانی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتا ہے، اسی ایک دن کا مطالبہ امت کے انسانوں کی ایمان کی حفاظت کے لحاظ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ اس کے لیے وقت دے رہے ہیں. اللہ سے رابطے کو قائم ہے. اور یہ بھی آپ کروں گا آپ میں دیکھو ہر تحریک کے کمال کے لیے جس طرح درد ضروری ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا بھی اور ضروری ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مناتے تھے، صبح اللہ امت کو منا کر. جب آدمی راتوں کو اللہ کو منائے گا اللہ امت کو منائے گی، یعنی امت اس کی ماننے والی بن جائے گی. لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ راتوں کو جتنا اہتمام کرے، اللہ کے سامنے روئے، صلاۃ الحاضر سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بڑھے اور رو کر کرنے کے ساتھ ایک جگہ کے بعد ان کے اوپر محنت کرے. مہینے میں ایک دن مانا جاتا ہے، ہفتے مہینے میں ایک دن مانا جاتا ہے. 20 دن کی آپ کی تہجد اور اس کے بعد 1 دن کی آپ کی محنت انشاءاللہ کیسے لگ جاتی ہے اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر ثمرات ایک عالم ربانی کو اپنی آنکھوں سے دکھائے. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.